حضرت موسیٰ کوہ طور جا رہے ہیں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. جس نے نیکی کی ہے وہ نیکی کر کے بھول جائے. یعنی والدین کو بھی حق نہیں ہے کہ اپنی اولاد سے ٹونٹنگ کے ساتھ بات کریں، لیکن جس پر نیکی کی گئی اس کو یاد رکھنا. حضرت موسیٰ کوہ طور پہ جا رہے ہیں. حضرت موسیٰ کو جبرائیل کے ذریعے سے نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے آرڈر ملتے تھے تھرو ایک درخت، اور ان کو وہاں جانا ہوتا تھا. حضرت موسیٰ تو گھومتے رہتے ہیں، کبھی کسی ایریا میں کبھی کسی ایریا میں، جہاں بھی ہیں وہاں سے کوہ طور جاتے ہیں. شاید سسٹم یہ تھا شاید کہ منتھ میں ایک دفعہ تمہیں وہاں جانا. اب نئے علاقے سے جا رہے ہیں، ڈیزرٹ ہے. وہ بحث چھوڑ دیجئے کہ کوہ طور مصر میں ہے یا نجف میں، لیکن بہرحال ڈیزرٹ ہے. مصر ہے تو وہ بھی ڈیزرٹ ہے، نجف ہے تو وہ بھی ڈیزرٹ ہے. اور ڈیزرٹ کے اندر نخلستان یا اوسیس کی اہمیت بہت زیادہ. چلتے چلتے دیکھا پیاس لگ رہی ہے، دھوپ کی وجہ سے چہرے پہ پانی ڈالنا اور فریش ہونے کا دل چاہ رہا ہے. نظر آیا کچھ کھجور کے درخت ہیں اور اس کے نیچے پانی کا ایک چھوٹا سا چشمہ ہے، اور وہاں پہنچے وہ جلدی سے تو دیکھا کہ وہاں پہ ایک زمین پر ایک ایسا آدمی پڑا ہوا جو بالکل اپاہج ہے، ڈس ایبلڈ. چہرے کی کھال بھی اس کی نظر نہیں آ رہی ہے، جگہ جگہ سے جلی ہوئی ہے، اور ہاتھ پیر سب ایسا لگ رہا ہے بیکار ہیں بالکل. حضرت موسیٰ نے یہ منظر دیکھا، فوراً آئے کہ شاید اس کو میری مدد کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ پوچھا کہ اے شخص تو ہے کون، کس نے تجھے یہاں لا کے ڈال دیا؟ کہا کہ یا موسیٰ نبی، میں صحیح سالم ٹھیک ٹھاک تھا، مجھے اللہ کی عبادت کا بہت شوق تھا. اس شوق کی وجہ سے میں اپنے شہر کو چھوڑ کے جنگل میں آ گیا. پہلے اس کی پرمیشن تھی کہ انسان گھر میں رہے گا تو عبادت نہیں کر سکتا ہے لیکن اتنی نہیں کر سکتا. کبھی کوئی گھر والے کی خواہش ہے، کبھی کچھ بیوی کی فرمائش ہے، کبھی کچھ شوہر کا مطالبہ ہے، کبھی کچھ بچے آ کے کہہ رہے ہیں، کبھی بچی کو پالنا ہے. سینکڑوں آدمی کے ساتھ پرابلمز ہوتے ہیں. جتنا دل چاہتا ہے اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتا میں. یہ اسلام کا ایک احسان ہے کہ اس نے ان ساری عبادتوں پہ ہمیں نماز کا ثواب دیا ہے، بعض اوقات نماز سے زیادہ کا ثواب دیا. جو ماں اپنے بچے کو پہلاتی ہے، جو شوہر اپنی بیوی کی مدد کرتا ہے، یا بیوی جو شوہر کی خدمت کرتی ہے، نمازوں کا یا نمازوں سے زیادہ کا ثواب دے دیا. پہلے یہ نہیں تھا. چنانچہ نماز کا جس کو شوق ہے تو سب کو چھوڑو، جاؤ جنگل میں. آدم نہ آدمزاد میں یہاں آ گئے. حضرت موسیٰ نے کہا سمجھ میں آتا ہے، اس زمانے میں ایک نہیں ایسے بہت سارے لوگ تھے، مگر تیری یہ حالت کیسے ہو؟ کہا مجھے اتنا شوق تھا نماز کا، میں سردی دیکھوں نہ گرمی دیکھوں، کیسا ہی ویدر ہو، اور اتنے 100 سالوں سے نماز پڑھ رہا ہوں، ایج بھی زیادہ ہوتی کہ جو وضو کے لیے میں اپنے چہرے پہ پانی ڈالتا تھا تو اس پانی کی وجہ سے میرے چہرے کی کھال اڑ گئی ہے. جو میں نمازوں کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو اتنی دیر کھڑا رہتا تھا. معصومین کے لیے تو روایت ہے ان کے پیروں پہ سویلنگ آ جاتی تھی، سوج جاتے تھے. میں تو اتنی دیر کھڑا رہتا تھا کہ میرے پیر ہی ختم ہو گئے، میرے ہاتھ ہی ختم ہو گئے، اتنا میں نے اللہ اکبر اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. یہ عبادت ہے خدا کی وجہ سے. موسیٰ کی سمجھ میں بات آ گئی کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن پھر تو زندہ کیسے؟ زندہ رہنے کے لیے آدمی کو تھوڑا بہت صحیح فوڈ تو چاہیے ہوتا، بلکہ عبادت کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی کھانا کھا رہا تو یہ کھانا کھانا بھی عبادت بن جاتا کہ میں اس لیے کھانا کھا رہا ہوں تاکہ میرے بدن میں اس سے وہ انرجی آ جائے کہ آج میں شب قدر پوری رات نماز پڑھ سکوں. یہ کھانا کھانا عبادت بن جاتا ہے. اس کی تفصیلات اپنی جگہ آتی رہیں گی، آج وقت نہیں ہے، آدھی مجلس ہو گئی، ابھی میں اصل موضوع پہ نہیں آیا. خلاصہ یہ کہ حضرت موسیٰ نے کہا تو زندہ کیسے؟ ایک مرتبہ اس نے آدمی نے حیرت زدہ ہو کے کہا کہ یا نبی خدا، کوئی ایک عام آدمی سڑک پہ گھومنے والا آدمی یہ سوال کرتا تو سمجھ میں آتا آپ نبی خدا ہیں، جس کی عبادت کر رہا ہوں وہی میرا خیال رکھتا ہے. روزانہ صبح اور روزانہ شام کے وقت ایک پرندہ اڑتا ہوا آتا ہے جس کی چونچ میں ایک انار ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں پومگرینیٹ، وہ ایک انار ہوتا. وہ اپنی چونچ سے وہ انار کو کھولتا ہے، ایک ایک دانہ اپنے چونچ سے میرے منہ میں ڈالتا ہے، اسی طرح غذا بھراتا ہے جس طرح پرندہ اپنے بچے کو غذا بھراتا. وہ جنت کا انار ہوتا ہوگا. ایک انار میرے لیے انف ہے کہ آدھے دن کی انرجی آ جاتی ہے، نہ بھوک لگے نہ پیاس. پھر شام کو دوسری دفعہ وہ آتا اور روزانہ پتہ نہیں کتنے سال سے 60 سال 70 سال یہی. حضرت موسیٰ نے کہا ہاں بات سمجھ میں آتی ہے، جو اللہ کی اتنی عبادت کرے اللہ بھی اس کا خیال کرتا ہے. خیر میں تو جا رہا ہوں آفیشیل ڈیوٹی پر، خدا حافظ. ہاتھ منہ دھویا اور چلے گئے کوہ طور پر.
اس نے کہا ایک ریکویسٹ میری ہے، میں اللہ سے کئی سال سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ آپ کو یہاں بھیج دے، اور دعا اس لیے کر رہا تھا کہ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ جنت میں میرا اسٹیٹس کیا ہوگا۔ میں جنت تو کنفرم ہے، اتنی عبادت کرنے والے کو جنت نہ ملے وہ تو پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے، اسٹیٹس کیا ہوگا؟ آپ کے برابر ہوگا یا ہو سکتا ہے کہ آپ سے بھی ذرا زیادہ اونچا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر تو یہ سوال نہ بھی کرتا تو تیری حالت اور تیری عبادت دیکھ کر اور اللہ جو تیرے اوپر احسان کر رہا، یعنی اللہ تجھ سے خوش ہے، تو میں خود ہی یہ سوال کرنے والا تھا۔ کہا یا نبی خدا جواب دے کے جائیے گا۔ کہا ٹھیک۔ گئے وہاں پہ جو آفیشل ڈیوٹی تھی وہ پوری کرنے کے بعد واپس آ رہے، ایک دم کہا خدا بندہ وہ جو جنگل میں ایک عبادت کرنے والا ہے اس کا جنت میں اسٹیٹس کیا ہے؟ میرے برابر ہے؟ خود حضرت موسیٰ کو بھی ایک مرتبہ یہ کنفیوژن ہو گیا کہ یہ ایک دل میں آ گیا شک کہ کہیں مجھ سے تو اونچا نہیں۔ کہا کہ اے موسیٰ تو نے یہ کیا سوال کر لیا؟ تو جنت میں اس کا اسٹیٹس پوچھ رہا ہے؟ جنت تو جنت، میں نے جنت کی خوشبو بھی اس کے اوپر حرام کر دی ہے، وہ تو جنت کے قریب بھی نہ آنے پائے گا۔ حضرت موسیٰ ایک مرتبہ چونکے، شوق، خدا بندہ تو عادل ہے۔ یہ زمانے کے حکمرانوں کا طریقہ ہوتا کہ جس سے خوش ہو گئے اس کو سب دے دیا، چاہے وہ کتنا ہی بدتر انسان کیوں نہ ہو، جس سے ناراض ہو گئے سب چھین لیا، چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ۔ تو عادل ہے۔ آخر کیوں؟ کہا صرف اس لیے کہ اتنے سال سے وہ پرندہ آ رہا ہے اور اس کو یہ ایک انار دے کے جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے جسم میں عبادت کی طاقت۔ اس سے پوچھ کہ کیا کبھی ایک بار بھی اس نے اس پرندے کو آفر کی ہو کہ یہ کچھ دانے تو بھی چکھ لے؟ ٹھیک ہے پرندے کو ضرورت نہیں ہوگی لیکن اس کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے، ریئلائز تو کرے۔ اللہ جو کچھ آپ کو دیتا ہے کسی کے تھرو دیتا ہے نا۔ جو اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں جی اس نے فیور کیا تو کیا کیا، وہ تو اللہ نے وسیلہ بنایا تو نہ اس کو وسیلہ، اس کو تو یاد رکھنا ہے اس نے کبھی خیال کیا، کبھی ریئلائز کیا، کبھی اس کے دماغ میں جو احسان کرنے والے کے احسان کو بھول جائے میری جنت میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اب حضرت موسیٰ دل نہیں چاہ رہا ہے کہ واپس وہاں جائیں۔ وہ آدمی اتنے سالوں سے سوال کا جواب لینا چاہتا، انتظار کر رہا ہے کیسے جا کے اس کو یہ جواب دیں، لیکن وعدہ بھی کر کے آئے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ بہت ہی ذرا مشکل اردو ہو جاتی ہے، بوجھل قدموں کے ساتھ اس کی جانب گئے اور اس کی بھی آنکھیں ادھر ہی لگی۔ جیسے ہی موسیٰ قریب آئے گھبرا کے پوچھا یا نبی خدا یا کلیم الہی میرا اسٹیٹس کیا؟ کہ یہ جواب ملا ہے کہ جنت تو جنت، تجھے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، جہنم ہے۔ تم کیسے ہو کہ وہ تقریر کر رہے ہیں؟ کہا کہ جنت تو دور کی بات ہے، بوئے جنت بھی نہیں ملے گی، سیدھا سیدھا جہنم۔ گھبرا کے پوچھا ریزن وائی؟ کہا ریزن یہ کہ جو تیرے اوپر احسان کرتا ہے، جو نیکی کرتا ہے، والدین کے دل میں بھی اللہ نے محبت رکھی ہے، اللہ نے رکھی ہے لیکن وسیلہ ان کو بنایا ہے نا۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کبھی کوئی نان بلیور یا کافر آپ کے اوپر نیکی کرے، اللہ نے وسیلہ بنایا، لیکن بہرحال جو وسیلہ، ہمارا مذہب تو ہے نام وسیلے کا، تو کہا کہ تو نے اس کو کبھی خیال کیا؟ آنکھوں میں آنسو آ گیا، یا نبی خدا۔ یہ سنسیئر آدمی تھا۔ بعض لوگ سنسیئر ہوتے ہیں، لیک آف نالج کی وجہ سے غلطیاں کرتے ہیں، تو اللہ پھر کسی نہ کسی طریقے سے ان تک صحیح میسج پہنچا دیتا ہے تاکہ مرنے سے پہلے توبہ کر لیں۔ کہا کہ یا نبی خدا واقعا میں اپنی غلطی مانتا ہوں، تو اب ایک ریکویسٹ اور ہے، آپ کو زحمت ہوگی دوبارہ جائیے کوہ طور پر اور ایک اور سوال کا جواب لے کے آئیے کہ اگر مجھے جہنم میں ہی بھیجنا ہے تو مجھے اتنا بڑا کر دے کہ پوری جہنم کو میں ہی آکوپائی کروں، کسی اور کی جگہ ہی اس میں نہ رہے، تاکہ باقی سارے لوگ عذاب خدا سے بچ جائیں۔ اب جہنم کے دو حصے، جو مین جہنم جو ہے نا وہ تو خیر الگ چیز ہے، ایک چھوٹی جہنم ہے جو مومنوں کے لیے بنائی گئی، جو ٹیمپریری ہوگی، جب مومن کا عذاب کمپلیٹ ہوگا وہ نکل جائے گا، سارے مومن نکل جائیں گے، اس کو توڑ دیا جائے گا، اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ جیسے ابھی ہمارے یہاں کووڈ میں بہت سارے لوگ مبتلا ہو گئے تھے تو کوارنٹین کی کچھ ٹیمپریری جگہ بنائی گئی تھی، اب جب کووڈ کنٹرول میں آ گیا وہ ساری جگہ انہوں نے توڑ کے ختم کر دی، لیکن جو پرماننٹ ہاسپٹل ہے وہ اسی طرح سے۔ تو جو نان بلیور ہیں ان کی جہنم تو پرماننٹ، جو مومنوں کی جہنم ہے، جو جہنم تو نہیں ہے مگر جہنم جیسی ہی، وہ ختم ہو جائے گی، تو وہ والی جہنم پوری میں اس میں چلا جاؤں۔ موسیٰ گئے کوہ طور پہ، خدا بندہ یہ اس کی ریکویسٹ کا جا کے اس سے کہے کہ میں نے اس کے
اس گناہ کو معاف کر کے جنت میں تیرے برابر اس کو اسٹیٹس دیا ہے، کیونکہ اب اس نے سب پر احسان کا ارادہ کیا. وہ کر تو نہیں سکتا لیکن نیکی کا ارادہ خود ایک نیکی بن جاتا. آپ خالی نیکی کا ارادہ کر لیں پھر وہ نیکی آپ سے نہ ہو سکے، آپ کو نیکی کا فل فلیش ثواب ملے گا، اور نیکی کر لیں تو 10 ٹائمز مشہور روایت. تو ایک پرندے کے احسان کو بھولنے والا اتنا بڑا عبادت گزار اور جہنم میں جا رہا. تو جس نے پوری انسانیت پر احسان کیا، جس نے ساری کائنات پر احسان کیا، جس نے پورے اسلام پر احسان کیا، جس نے قیامت تک آنے والے انسانوں پر احسان کیا، کربلا کے اس شہید کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہم کوئی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. لیکن یہ ایام عزا میں جو ہماری صف بچتی ہے چند دنوں کے لیے، ہم حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہماری جانب سے وہی جو اسلام کا حکم ہے، ایک ہمارا ایک احساس ہے، ہماری جانب سے ایک قسم کا یہ اقرار ہے کہ مولا حسین آپ کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ آپ کا حق نہ اسلام ادا کر سکتا ہے، نہ قرآن ادا کر سکتا ہے، نہ دین ادا کر سکتا ہے. لیکن ہم آپ کے اس احسان کو مانتے ہیں کہ آپ نے ہم پر اور ہماری نسلوں پر ایک احسان کیا ہے. ہر سال ایام عزا کی یہ تاریخیں آئیں گی، ہم آپ کے اس احسان کو یاد کرتے رہیں گے. لیکن یہ تو سب ہماری جانب سے جو ہم نے بچھائی. اب آقا حسین کو بھی دیکھ لی، بہت ہی میں نے غلط سی مثال صحیح تھی لیکن آقا حسین کے ریفرنس میں اچھی نہیں لگ رہی. دکاندار اور خریدار کی مثال، ہم نے کہا ہم نے مانا، اور اسی لیے اب جو 10 دن آ رہے ہیں، نہ ہمارے کھانے کے ٹائمنگ صحیح رہیں گے، نہ سونے کے ٹائمنگ صحیح رہیں گے. خاص طور پر ہمارے یہاں کی لیڈیز جب تک کہ یہ ورکنگ ویمن نہیں بنی تھی، صبح سے شام تک مجلسیں ہی مجلسیں، اور ڈسپائٹ یہاں کی مصروفیت کی عورتوں کی مجلسیں آپ سے زیادہ ہوں گی. لیکن یہ تو ہماری جانب سے اس کے اوپر بات ہوتی رہے گی. اب آئیے آقا حسین کی جانب سے سنی. آقا حسین کی جانب سے اپنے گھر آنے والے مہمان، اب آپ اس وقت اس عزا خانے میں نہیں بیٹھے، آپ آقا حسین کے گھر میں آقا حسین کے مہمان بن کے بیٹھے.